تجارت چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، جو مومن ہوتا ہے اسے نماز کی پرواہ سب سے پہلے ہے، اسے اپنے رب کی یاد سب سے پہلے آتی ہے، اسے اس مال کا حق ادا کرنے کا جذبہ سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دو صفات اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، نمبر 1 تاجر سچا ہو، نمبر 2 تاجر امانت دار ہو۔ جس تاجر میں یہ دو صفات پائی جائیں گی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ وما بینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، پس جس شخص نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، گویا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ اور پھر آگے فرمایا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو اس حرام کے جو مشتبہ چیزوں کے اندر ملوث ہو گیا، وہ عن قریب حرام کے اندر بھی ملوث ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی، فرمایا دیکھو بھائی، ایک چراگاہ ہے اور اس چراگاہ کے ارد گرد کسی چرواہے کی بکریاں چر رہی ہیں۔ اگر وہ چرواہا ان بکریوں کو اس چراگاہ سے دور نہیں کرے گا تو عن قریب یہ بکریاں اس پرائی چراگاہ میں داخل ہو کر اس کو ملیا میٹ کر دیں گی۔ اسی طرح جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، عن قریب وہ شخص حرام کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان کے پاس مال آ رہا ہوگا، وہ مال کما رہے ہوں گے، مال حاصل کر رہے ہوں گے، انہیں نہیں پتہ ہوگا کہ یہ مال میرے پاس حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مال جمع کر رہے ہوں گے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ تمام کی تمام قرآنی آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ذکر کرنے سے میرا مقصد صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہے وہ کسی نہ کسی تجارت کے شعبے سے منسلک ہے، چاہے اس کی تجارت بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ تجارت ہوا کرتی ہے،
اور شعبوں کو بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھا جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی تجارت کے شعبے سے منسلک ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ تجارت کے شعبے سے منسلک ہونا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پیشہ تھا وہ تجارت ہی تھا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پیشہ اختیار کیا وہ تجارت، مختلف پیشے تجارت کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کیے۔ لیکن جس بات کی طرف میں آج متوجہ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تجارت کے شعبے سے منسلک ہے، اور تجارت ہے بھی سلسلہ کن کا بھائی؟ انبیاء کا۔ انبیاء نے بھی تجارت کی ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے 90% لوگ اپنی تجارت سے مطمئن نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ نے بڑا مال دیا ہے، ایک زمانہ تھا 50,000 کماتے تھے، آج لاکھوں کما رہے ہیں، اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک دکان تھی، آج 3 دکانیں، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب گھر میں ایک فرد کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ آج گھر کے 4 افراد کما رہے ہیں، گھر میں سکون پھر بھی نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اس بات کو سوچا جائے، تجارت تو آج بھی وہی ہے، دنیا تو ویسی ہی ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، مہینے وہی 30-31 دن کے، 32-35 دن کے بھی نہیں ہوئے، ہفتہ بھی وہی 7 دن کا ہے، دن بھی وہی 24 گھنٹے کے ہیں، گھنٹہ بھی وہی 60 منٹ کا ہے، اور منٹ بھی وہی 7 سیکنڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود زمانہ وہی ہے۔ پہلے اسی طرح اسی گھر کو ایک مرد کماتا تھا، ایک فرد کماتا تھا، 10 لوگ کھاتے تھے، خوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ آج 5 کما رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ میرے مسلمان دوستو، میں چند ایسے نکات بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ نکات، وہ صفات آج کا تاجر اور ذمہ دار اختیار کر لے تو وہ پھر سے اسی نہج پر واپس پہنچ جائے گا جس نہج پر وہ پہلے تھے۔ وہ صفات کیا ہیں، وہ نکات کیا ہیں؟ ان میں سے صرف ایک صفت آج بیان ہو پائے گی بس، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سب سے پہلی صفت جو ایک تاجر کے اندر ہونی چاہیے، اگر وہ تاجر یہ چاہتا ہے کہ میری تجارت میرے لیے سکون کا سبب ہو، میری تجارت میرے لیے آسانی کا سامان لے کر آئے، میری تجارت سے میرے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو، میرے مسلمان دوستو، اس تاجر کو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ لکھو، اس بات کو لکھو، لکھ کر اپنے سامنے والے جیب میں رکھو، روزانہ جب صبح گھر سے نکلنے لگو اس پرچی کو نکالو، ایک نگاہ اس پر ڈالو کہ ایک کامیاب تاجر، کامیاب انسان ہم بننا چاہتے ہیں، پہلی صفت ہمارے اندر تقوی کی ہونی چاہیے۔ میرے مسلمان دوستو، ہر چیز ایک نظام کے تحت ہو رہی ہو نا تو وہ اچھی لگتی ہے، نظم و ضبط کے ساتھ ہونا تو وہ اچھی لگتی ہے، اور جو ویسے ہی یوں بے دڑنگ بغیر کسی نظم و ضبط، کسی رہنمائی، کسی مشورے کے ساتھ چل رہی ہو
وہ بہت جلد اپنے زوال کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، سارے دینوں کا سردار ہے، اور یہ دین اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ اس نے صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اور نہ یہ صرف یہ سکھایا ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، جنت میں داخلے تک سارا کا سارا پورا نصب العین سمجھایا ہے، پورا ایک نظام زندگی سمجھایا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس دین اسلام کے اس نظام زندگی کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم انگریز کی نقل تو اتار لیتے ہیں بہت جلدی، اس لیے کہ ہماری رگوں کے اندر تھوڑی بہت غلامی کا خون اب بھی ہے، اگرچہ ہم 74 75 78 سال پہلے آزاد ہو گئے، جسم ہمارے پھر بھی آزاد ہے، ذہن ہمارا اب بھی غلام ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، بات بہت دور چلی جائے گی، کہنے کو بہت باتیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کامیاب انسان، کامیاب تاجر اگر ہم بننا چاہتے ہیں، میرے مسلمان دوستو، سب سے پہلی صفت ہمارے اندر لکھ لیں صفحے کے اندر اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، تقویٰ ہمارے دلوں میں آ جانا چاہیے، ہماری زندگیوں میں آ جانا چاہیے۔ تقویٰ ہے کیا؟ اس کے کہیں دو سینگ ہیں؟ کیا ہے یہ تقوی کا؟ بالکل دو لفظوں کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جانا چاہیے۔ یہاں لکھا ہو نا بھائی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ ایسے ہو کے چلتا ہے، جی کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، لہٰذا یہاں اونٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنی۔ اس کیمرے کی آنکھ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہے، وہ میرا رب جو ہماری خلوت سے، ہماری جلوت سے، ہمارے دن سے، ہمارے رات سے، یہ کیمرہ ہمارے دلوں کے رازوں کو نہیں جانتا، وہ میرا رب تو میرے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کیمرے کا خوف ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، رب کا خوف کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ باتیں آپ روزانہ سنتے ہیں، تقویٰ 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 تقویٰ، سننے کے لیے تو نہیں ہے نا، عمل پیرا ہونے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مسلمان دوستو، اللہ کا خوف یہ تقویٰ کا دو الفاظ میں خلاصہ ہے، اور جس مسلمان کے اندر یہ اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ زمانے کا کامیاب ترین انسان ہے، وہ معاشرے کا کامیاب ترین انسان ہے۔ مجھ سے لکھ کر لے جائے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی وہ شخص کامیاب ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تجارت کوئی آج نئی چیز تھوڑی ہے، انبیاء نے کی، ہمارے اکابر نے کی، سب نے کی، اور ایک کامیاب تاجر ٹھہرے، ان کی تجارت نے، طرز تجارت نے غیر مسلموں کے دلوں پر ایسی بجلی طاری کی کہ وہ غیر مسلم ہمارے اسلام سے اتنے متاثر ہوئے ان کی تجارت کو دیکھ کر کہ اسلام قبول کیا۔ یہ معروف کالم نگار ہے ضیاء الرحمان، ضیاء چترالی، آپ نے اکثر اس کے کالم دیکھے ہوں گے۔ یہ لکھتا ہے کہ الجزائر کی خاتون صحافی ہیں، خدیجہ، مسلمان ہیں، جزائر سعودی عرب کا چینل ہے، وہ صحافی کہتی ہیں میں ایک امریکہ کے سفر پر تھی، تو میں ایک سپر اسٹور پر گئی کچھ خریدنے کے لیے، اور خریداری کرنے کے بعد جب میں کاؤنٹر پر پہنچی تو لائن پر لگی ہوئی تھی،
امریکہ ہے، غیر مسلموں کا ملک ہے، لائن میں لگی ہوئی تھی کہ ایک مسلم خاتون آئی بالکل مکمل پردے کے اندر، اور بڑی مشکل سے ایک ٹرالی نما چیزیں کھینچتی ہوئی لے کر آ رہی ہیں، اور آ کر جب کاؤنٹر پر پہنچی تو کاؤنٹر پر آ کر کاؤنٹر والی سے کہہ رہی ہیں، جو کہ غیر مسلم ہے، انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، کہنے لگی 2 دن پہلے آپ سے یہاں سے میں نے سامان خریدا تھا، اور یہ ٹرالی بھی میں نے خریدی تھی، وہ گھاس کاٹنے والی مشین تھی، گھاس کاٹنے والی کا 2 دن پہلے میں نے یہ خریدی، اور جب میں گھر پہنچی اور میں نے اپنے بل کے اندر دیکھا تو اس کی قیمت درج نہیں تھی، پتہ چلا میں بغیر قیمت ادا کیے میں اسے اپنے ساتھ لے گئی ہوں، یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر میرا گھر ہے، میں کام بھی کرتی ہوں، آج اپنے کام کی چھٹی کر کے اسے میں دوبارہ کھینچ کر لے کر آئی ہوں 2 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس، قیمت اس کی $500 ہے، پاکستانی کم و بیش 2.25 لاکھ روپے۔ یہ میں امام احمد بن حنبل کے دور کا واقعہ نہیں سنا رہا، میں ابھی کا سنا رہا ہوں، ابھی کا، کبھی میں واپس کرنے نہیں آئی بلکہ میں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس وجہ سے واپس لے کر آئی ہوں۔ یہ صحافی کہتی ہیں کہ وہ جو کاؤنٹر پر خاتون بیٹھی تھی وہ ایک دم اٹھی اور اٹھ کر اس خاتون کو گلے سے لگایا، ہے غیر مسلم ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ انہیں پکڑ کر اپنے مینیجر کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ وہاں جا کر کہ وہ ہمیں جو ہمارے حساب کتاب کے اندر جو $500 کا فرق آ رہا تھا وہ یہ خاتون ہے، یہ ہم سے لے کر گئی ہیں مشین اور قیمت ادا نہیں کی، آج 2 گھنٹے کا سفر کر کے اپنی ڈیوٹی کی چھٹی کر کے ہمارے پاس اپنی یہ چیز واپس لے کر آئی ہیں۔ وہ مینیجر کہنے لگا کہ اگر آپ نبی آتی تو ہمیں کیا پتا کہ ہم سے کون لے کر گیا ہے، کس نے قیمت ادا نہیں کی، تو ہمیں تو کچھ پتہ نہ چلتا۔ اس خاتون نے کہا میں مسلمان ہوں، سنیے، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، ہمارا دین اسلام ہمیں کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ آپ کی امانت تھی، یہ آپ کی امانت تھی اور میں امانت لے کر آپ کے پاس واپس پہنچی ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، لے لیں۔ اس مینیجر نے پورے اسٹور کے ملازمین کو جمع کیا، اکثر غیر مسلم ہے، امریکہ غیر مسلم ملک ہے، جمع کر کے سب کے سامنے اس خاتون کو کھڑا کر کے ان کو کہا کہ بھائی اب ان کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کرو۔ جب سب کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا، وہ سب غیر مسلم تھے، وہ اس خاتون سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان سب کے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیلریوں میں سے پیسے نکال کر جتنی قیمت ان کی بنتی ہے ہم سب ملازمین وہ قیمت ادا کریں گے، یہ مشین انہیں تحفے میں دے دو۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ سے تحفہ لوں، اس کا اجر میں اپنے اللہ سے لوں گی، اس کا اجر میں اپنے اللہ سے لوں گی۔ میرے مسلمان دوستو، وہ خدیجہ نامی صحافی جو الجزائر کی تھی، وہ یہ سارا واقعہ دیکھ کر کہنے لگی میرے دل کے اندر خوشی پیدا ہوئی کہ شکر ہے کہ یہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، آج مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میرے مسلمان دوستو، آج اگر ہم اس طرح کوئی چیز کسی دکاندار سے لے آئے نا، کوئی بچہ لے آئے اور اس نے پیسے ادا نہ کیے ہوں، والدین خوش ہوتے ہیں، جی ہمارا بچہ بڑا ہوشیار ہے، دکاندار کو ٹوپی پہنا کے سامان لے کر آ گیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تقویٰ سے، یہ صفت پیدا ہوتی ہے تقویٰ سے، یہ صفت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اس خاتون سے کون پوچھنے والا تھا کہ آپ نے قیمت ادا کی نہیں کی، اسے جو چیز واپس لے کر آئی ہے اور قیمت دینے پر آمادہ کیا ہے، میرے مسلمان دوستو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف ہے۔
اگر خواتین امانت داری، دیانت داری، اللہ کے خوف کا یہ مظاہرہ کر سکتی ہیں جو ناقصات العقل بھی ہیں، ناقصات الدین بھی ہیں، ہم مرد جو کامل العقل اور کامل الدین ہو کر اس بات کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر ہماری زندگیوں پر طفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔